مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سامعین گرامی، آج ہمارا تیسرا سبق حجیت حدیث پر دلائل. سامعین محترم، بلا شبہ قرآن پاک دین و شریعت کی اصل اور اساس ہے، اور ادلہ شرع میں وہی سب سے مقدم اور سب سے محکم ہے، مگر اس کا کام صرف اصول بتانا ہے. تفریع و تفصیل اور توضیح و تشریح حدیث و سنت کا وظیفہ ہے. ہر باخبر جانتا ہے کہ قرآن کریم امت کو بلا واسطہ رسول نہیں دیا گیا تھا کہ لو تم بذات خود یا اپنے ہی جیسے غیر نبی لوگوں کی مدد سے پڑھو اور سمجھو اور اس پر عمل کرو، بلکہ اس کے نزول سے پہلے ایک برگزیدہ رسول کو دنیا میں بھیج کر ان پر قرآن مجید نازل کیا گیا، اور یہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ اپنے اپنے طور پر نہیں بلکہ صرف رسول کے بیان اور تشریح کی روشنی میں اللہ کی اس کتاب کو سمجھیں. چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں ان چیزوں کو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. اور قرآن مجید ہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض اور ان کے مقاصد نبوت لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے بارہا یہ بیان کیا گیا کہ یہیں تم کو قرآن مجید کے کلمات و حروف سنائیں اور یہیں یاد کروائیں گے، اور یہیں تم کو اس کے معنی و مطالب اور رموز و اوقافی بتائیں گے. چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ ہم نے تمہاری طرف تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے اوپر ہماری آیات کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تم کو سکھاتا ہے وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے ہو. اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی ان کے اوپر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ یہ اس سے پہلے بہت بڑی گمراہی میں تھے. اسی طرح ایک تیسری جگہ پر ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں ایک ایسے نبی کو بھیجا کہ جو ان پڑھ تھے یعنی امی تھے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، البتہ اس سے پہلے وہ بہت بڑی گمراہی میں تھے. یہ جتنی بھی آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان تینوں آیات میں دو الگ الگ چیزیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تعلیم کتاب. پہلی چیز یعنی تلاوت آیات کا مطلب تو ظاہر ہے، ہاں تعلیم کتاب کی نسبت غور کرنا ہے کہ اس کی کیا مراد ہے. اگر اس کی مراد بھی قرآن پاک میں کے مرتوب و مرتب کلمات کو پڑھ کر سنانا اور یاد کرانا ہی ہے تو یہ آیات تلاوت سے الگ کوئی چیز نہیں ہوئی، حالانکہ وہ اس سے الگ ذکر کی گئی ہے. بس یقیناً اس سے مراد آیات کی تشریح اور اس کے معنی و مطالب کی توضیح اور آیات کے حکم و احکام کا بیان ہے. بس جب قرآن مجید سے ہی یہ معلوم ہو چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت میں جس طرح الفاظ و کلمات قرآن کی تلاوت و تبلیغ ہے، اسی طرح اس کے معانی و مطالب کا بیان بھی فرائض رسالت میں داخل ہے، تو لازمی طور پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس طرح متن قرآن حجت ہے، اسی طرح اس کی نبوی تشریحات بھی حجت اور واجب القبول ہیں، ورنہ اس آپ کو
تعلیم کتاب کا مکلف بنانا اور تعلیم کتاب کو آپ کا منصبی وظیفہ بتلانا بالکل بے معنی ہوگا۔ الغرض ان قرآنی نصوص کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں ہونے کے ساتھ اس پیغام کے معلم اور مبین بھی ہیں، اور جب قرآنی نصوص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم و مبین قرآن ہونا ثابت ہو چکا تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان رکھتا ہے، جس طرح اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ آپ نے متن قرآن کی تلاوت و تبلیغ فرمائی، اسی طرح اس سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم و تبیین بھی فرمائی، اور چونکہ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور اب کوئی نئی کتاب اور کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا، اس لیے آخری کتاب کا اس کے نزول کے وقت سے رہتی دنیا تک ہر دور میں محفوظ و باقی رہنا ضروری ہے، اور جب اس کی بقا کی ضرورت ہے تو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی تشریحات و توضیحات کا بھی ہر دور میں منقول اور متداول اور موجود رہنا ضروری ہے۔ جتنی بھی ہم نے یہاں تک باتیں کی ہیں ان کا خلاصہ 3 باتوں میں ہے۔ نمبر 1، قرآنی نصوص کی روح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم و شارح و مبین ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح متن قرآن کی تبلیغ کی اسی طرح اس کی شرح و تبیین بھی فرمائی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور بیان قرآن کا قرآن کے ساتھ ساتھ باقی رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔